بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 نومبر بروز بدھ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب، جن کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سانحہ APS کیس میں طلب کیا گیا، کورٹ روم کا منظرنامہ کیسا تھا، کون کون وہاں موجود تھا، کون کون سے وکلا موجود تھے، عمران خان صاحب ٹوٹل کتنی دیر کمرہ عدالت میں بیٹھ رہے، کیا کرتے رہے، کون ان کے پاس آیا، کیا باتیں ہوتی رہی، یہ ساری چیزیں الگ کسی ویڈیو میں بتاؤں گا یا اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں صرف ہم بات کریں گے 31 منٹ کا مکالمہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب اور سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا، چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب، ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، اور تیسرے جج تھے جسٹس قاضی محمد امین صاحب۔ پرائم منسٹر پاکستان روسٹرم پر جب موجود تھے تو ان کے ساتھ اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان صاحب موجود رہے، ان کے ساتھ پیچھے خالد جاوید خان صاحب کے ساتھ ایک ان کی جو ایسوسیٹ ہیں وہ موجود تھیں، اور 2 منسٹرز جو ہیں وہ بھی ساتھ پیچھے موجود تھے، جن میں سے ایک جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب تھے۔ اب آ جائیں جناب 11:46 پر اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان صاحب روسٹرم پر آئے اور انہوں نے آ کر کہا بینچ سے کہ پرائم منسٹر آپ کے حکم کے مطابق کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ کیا پرائم منسٹر پاکستان نے ہمارا وہ آرڈر پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل پڑھا ہے۔ تو پھر چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب نے کہا کہ جی تشریف لائیے پرائم منسٹر پاکستان صاحب۔ عمران خان صاحب آئے، وہ جو بچوں کی مائیں ہیں وہ آگے آئیں، تو ان کو اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ آپ بیٹھیں، آپ کو ہم سنتے ہیں۔ اس کے بعد اعجاز الاحسن صاحب نے کہا عمران خان صاحب سے کہ وزیر اعظم صاحب یہ ٹریجڈی 2014 میں ہوئی، 7 سال گزر چکے ہیں، رپورٹ آئی کمیشن کی، پشاور ہائی کورٹ کے جج نے اس کے اوپر رپورٹ لکھی، بدقسمتی سے لائقین مطمئن نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایکشن لیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں لیا گیا، پالیسی لیول پر جو نیگلیجنس تھی اس کے حوالے سے کچھ نہیں کیا گیا، اور جو ایکشن لیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں لیا گیا، جن کا احتساب ہونا چاہیے تھا ان کا احتساب نہیں ہوا۔ آخری سماعت پر ہم نے ایک آرڈر کیا تھا، ہم نے پوچھا تھا کہ اب تک ان لوگوں کے خلاف جو ذمہ دار تھے، جن کی نیگلیجنس تھی، ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا یا کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف کیا کچھ کیا گیا ہے یا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اور آپ کی حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا شکریہ جسٹس صاحب، جب یہ ہوا تو ہماری پارٹی کی KPK میں حکومت تھی، شام کو ہی میں پشاور گیا، والدین کو یقین دلایا کہ جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم کریں گے، یہ بہت بڑا سانحہ تھا، پورا ملک غمزدہ تھا۔ یہ واضح کر دوں کہ ہماری صوبائی حکومت نے پوری طرح مدد کی، صوبائی حکومت جو کمپنسیٹ کر سکتی تھی اس نے اس حد تک کمپنسیٹ کیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا ایک منٹ ٹھہریں، کمپنسیشن تو وہ کہہ رہے ہیں کہ واپس لے لیں، ہمیں والدین کہہ رہے ہیں کہ کمپنسیشن آپ واپس لے لیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے بچے کہاں ہیں؟ جب بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا تو ریاست کہاں تھی؟ جن کو مدد کرنی چاہیے تھی وہ کہاں تھے؟ سیکیورٹی کہاں تھی؟ 7 سال ہو چکے ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ آخری آرڈر دیکھیں، اس میں ہم نے مخصوص نام دیے۔ عمران خان صاحب نے کہا جسٹس صاحب میں ایک تو یہ واضح کر دوں کہ اس وقت میں اقتدار میں نہیں تھا، یعنی وفاق میں اقتدار میں نہیں تھا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا اب تو آپ اقتدار میں ہیں۔ قاضی محمد امین صاحب نے کہا کہ یہ پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے، ہماری فوج چھٹی بڑی دنیا کی فوج ہے۔ اگر میں اپنی حد تک بات کروں تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کیا کوشش کی گئی؟ دوبارہ سنیے، میں اگر اپنی حد تک بات کروں تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کیا کوششیں کی گئی، اور ان کوششوں کی بجائے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جا رہا ہے جیسا کہ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے۔ کیا ہم ایک بار پھر سرنڈر کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ 2-3 چیزیں اگر آپ مجھے ایک ایک کر کے جواب دینے دیں تو میرا خیال ہے کہ میں بہتر انداز میں جواب دے سکوں گا۔ چیف جسٹس پاکستان نے ان ریمارکس کے اوپر جو کہ قاضی امین صاحب کے تھے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے، کالعدم جو ہے، چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ کے پالیسی میٹر سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارا واسطہ تو اس سے ہے کہ ملک میں اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور وہ جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ ان کے خلاف کس طرح سے آپ نے پروسیڈ کیا، ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ سانحہ APS میں 147 بچے شہید ہوئے، بچوں کو ذبح کیا گیا، اپنی مرضی سے دہشت گرد اندر سب کچھ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اس وقت کوئی نہیں تھا۔ جو اس وقت حکومت میں تھے ان کی ناکامی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے ان کی بھی ناکامی ہے، جو آرمی کے کرتا دھرتا تھے وہ اپنے پرکس اور بینیفٹس کے ساتھ اور پوری چیزوں کے ساتھ ریٹائر ہو گئے، وہ اپنی اب زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہماری اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس وقت ہماری وہ انٹیلیجنس ایجنسی کہاں تھی؟ یہ اشارہ تھا ISI کی طرف۔ ہم نے نام دیے، ان کا کچھ نہیں ہوا۔
وہ لوگ جو اس وقت اہم عہدوں پر تھے وہ اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں, تمام بینیفٹس لے رہے ہیں, گارڈ آف آنر ان کو ملے. اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ دیکھیں اس کے 3 اسپیکٹس ہیں. ایک تھے اصل جو حملہ آور تھے جنہوں نے اس وقت حملہ کیا, پھر ان کے سہولت کار اور ان کے ہیلپرز تھے. تیسرے تھے جن کی ناکامی تھی اس سارے میں جو سیکیورٹی لیپس ہوا. پشاور سب سے حساس علاقہ تھا, کے پی کے مین صوبہ تھا جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی تھی, جو دہشت گردی کا شکار ہو رہا تھا. یہ جو ایک سب سے حساس علاقے تھے, مقامات تھے جہاں پہ دہشت گردی ہو سکتی تھی, اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ ہم نے جو ہے وہ رپورٹ دیکھی ہے, اس کے مطابق جو کمیشن کی رپورٹ ہے اس کے مطابق تو کوئی اقدامات نہیں کیے گئے جو سافٹ ٹارگٹ تھے ان کی سیکیورٹی بڑھانے کے حوالے سے. آپ کی حکومت ہے, ہولسٹکلی دیکھیں, انہوں نے کہا کہ ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے کہ ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے, آپ کو وہ پوری کرنی چاہیے. میسو فیلئر تھا حکومت کے لیول پر, ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جن کی نیگلیجنس تھی. اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے کہا, آئین کی کتاب کو لہراتے ہوئے کہا کہ یہ آئین پاکستان ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرے. آپ بتائیں کہ اس ناکامی پر آپ نے ذمہ داران کے خلاف کیا کارروائی کی؟ عمران خان صاحب نے کہا جسٹس صاحب اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں گے بات کرنے کا تو میں اس کا تناظر بتانا چاہتا ہوں. یہ عام ہے کہ آپ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیں. ہمارے 80,000 لوگ شہید ہوئے, آپ نے مجھے آج بلایا ہے, مجھے موقع دیں بات کرنے کا, کیونکہ میں تو تب اقتدار میں نہیں تھا. مجھے اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا کہ ججز یہ کہتے ہیں کہ جن کی اس وقت مورل ریسپانسبلٹی تھی, جن کی اخلاقی ذمہ داری تھی, ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی, ہم ان کے خلاف کیسے ایف آئی آر کاٹ دیں مورل ذمہ داری کے اوپر, اخلاقی ذمہ داری کے اوپر. آپ نے کیونکہ مجھے بلایا ہے تو مجھے وضاحت کرنے دیں. جسٹس صاحب میں آن ریکارڈ ہوں کہ امریکہ کی جنگ میں نہ جائیں. میں نے بار بار کہا کہ ہمیں امریکہ کی جنگ کا حصے دار نہیں بننا چاہیے. ہم نے مجاہدین کو پہلے ٹرین کیا, افغان جہاد قبائلی علاقوں سے ہی ہوا. میں بار بار کہتا رہا کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے. مشرف نے امریکہ کے دباؤ میں جو ہے وہ امریکہ کے شراکت داری اختیار کر لی, اور پھر کیا ہوا, اس کے نتیجے میں مجاہدین بھی حملہ آور ہو گئے, پھر ٹی ٹی پی بن گئی. میں مسلسل اس کی مخالفت کرتا رہا کہ ہمیں امریکہ کا اتحادی نہیں بننا چاہیے. ہمارے کیا لینا دینا تھا 9/11 سے؟ 9/11 میں کوئی پاکستانی جو ہے وہ ملوث نہیں تھا, اور اسامہ جو ہے وہ افغانستان میں تھا. ہم نے امریکہ کا ساتھ دے کر اس جنگ میں اپنے ملک کے ساتھ بہت ظلم کیا. اس کے بعد 80,000 لوگ شہید ہوئے. سانحہ اے پی ایس نے پوری قوم کو جگایا. اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا, دہشت گردی کے خلاف پھر ہم نے جنگ لڑی اور جیتی. دوست دشمن کا پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ خودکش حملے کا امریکہ جیسی سپر پاور بھی توڑ نہیں نکال سکی. ہم اس لیے جنگ جیتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ اس لیے جیتے ہیں کہ سانحہ اے پی ایس کے بعد پوری قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو گئی. قاضی محمد امین صاحب نے کہا, پرائم منسٹر صاحب پلیز بی اسپیسیفک. یہ وہ جملہ تھا جس کو ایک چینل نے رپورٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں, جیسے انہوں نے کوئی عمران خان صاحب کو ڈانٹ دیا ہو. تو یہ ان کا جملہ تھا قاضی امین صاحب کا, پرائم منسٹر صاحب پلیز بی اسپیسیفک. آپ کو انتہائی احترام سے کہہ رہا ہوں کہ آپ وزیر اعظم ہیں, آپ ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں, ہم ماضی میں نہیں جانا چاہتے, ہم اسپیسیفک بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ بات کریں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی کے معاملے پر بات کرتے ہوئے قاضی امین صاحب نے کہا 9 پولیس والے قتل کر دیے گئے. آپ نے کیا کیا؟ صوبے میں بھی آپ کی حکومت ہے, کس کو آپ نے پکڑا ہے؟ ان دا لائن آف ڈیوٹی پولیس والے شہید ہوئے. وہ ہم سے کم اہم نہیں تھے. جو ہم یہاں پر ججز بیٹھے ہیں, یا آپ پرائم منسٹر آفس میں بیٹھے ہیں, وہ اتنے ہی اہم تھے جتنے ہم اور آپ اہم ہیں. آپ کی حکومت نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ پہلے آپ کے لیے آپ کے سامنے تناظر رکھنا چاہتا تھا تاکہ آپ کو پتہ چلے اس سارے معاملے کا. جب سانحہ اے پی ایس ہوا تو تمام پارٹیز اکٹھی ہوئیں. اس کے بعد ایک ریاستی سطح پر ایک چینج آیا, پالیسی میں ایک چینج آیا. آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو مزید امپروو کیا. نیشنل انٹیلیجنس کو ہم نے نیشنل انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی بنائی ہے. پچھلے 1 ماہ میں 100 سیکورٹی پرسنل جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. افغانستان میں جو میلٹ ڈاؤن ہوا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان متاثر ہو رہا ہے. یہاں پر آئی ایس آ گئی ہے, داعش آ گئی ہے, ٹی ٹی پی والے آ گئے ہیں, بلوچ دہشت گرد آ گئے ہیں, دہشت گردی پاکستان میں بڑھ گئی ہے. ہم نے جو یہ کوارڈینیشن کمیٹی بنائی ہے انٹیلیجنس کی, اس نے بڑے بڑے حملے روکے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر انٹیلیجنس رپورٹس سارے بیٹھ کے دیتے ہیں
اور یہ افغانستان کے ٹیک اوور کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں ہمیں. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ کیا آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مزید حملے ہوں گے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب تک افغانستان سیٹل نہیں ہوتا یہ مسائل رہیں گے. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جو وہاں پر چھپے ہوئے تھے وہ بہت سارے لوگ پاکستان میں آ گئے. کیوں؟ کیونکہ 2.5 لاکھ لوگ پاکستان سے گزرے ہیں، پاکستان میں آئے ہیں. یہ جب سے جو کابل میں جو کچھ ہوا، افغان طالبان کا ٹیک اوور ہوا، اس کے بعد بہت سے لوگ پاکستان آئے. ان 2.5 لوگ، ان میں بہت سارے ایسے بھی تھے جو TDP سے تعلق رکھتے تھے، جو داعش سے تعلق رکھتے تھے. اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ ہم مشکلات کو سمجھتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نمبر پر تو اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے پہلے اقدامات ہونے چاہیے، اور یہ جو APS کا واقعہ ہوا تھا اگر اقدامات نہیں ہوئے تو کون اس کے ذمہ دار تھا. دوسرا، ہم نے جو مخصوص نام دیے تھے 20 اکتوبر کے فیصلے میں، اس میں نام ہے چودھری نثار صاحب کا، اس وقت کے آرمی چیف جنرل رحیل شریف کا، وزیر الاسلام سے DGI تھے ان کا نام ہے، CM KPK کا نام ہے، سیکٹری داخلہ کا نام ہے، بہت سارے نام ہیں جن کا والدین سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے اوپر FIR ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یقین دہانی کرائیں والدین جن کے بچے ذبح کر دیے گئے، تاکہ ان کو کوئی تسلی ہو کہ حکومت اور عدالت اس سانے کو نہیں بھولے. ذمہ داری آپ کو ذمہ داری فکس کرنی چاہیے کہ کون اس سب کا ذمہ دار تھا. عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک چیز کی یقین دہانی کراتا ہوں، میں رول آف لا پر یقین رکھتا ہوں. انصاف کی تحریک 25 سال یہی چلائی کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. آپ ہمیں حکم کریں، کوئی یہاں پر مقدس گائے نہیں ہے، کوئی قانون سے بالاتر نہیں. میں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کیا ہم اس رپورٹ کی بنیاد پر ایکشن لے سکتے ہیں کسی کے خلاف، تو انہوں نے کہا کہ اس کی بنیاد پر ہم ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ اس میں اخلاقی رسپانسبلٹی کی بات کی گئی ہے. کوئی جو ہے وہ کرمنل کسی کے اوپر رسپانسبلٹی ان ناموں کے اوپر فکس نہیں کی گئی. ہمارے پاس کنکریٹ چیز نہیں ہے. آپ حکم کریں سر، میرا کام ہے ایکشن لینا. چیف جسٹس پاکستان نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، جتنے بڑے عہدیدار ہیں وہ سارے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، عام سپاہی اور SI کو پکڑ لیا جاتا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ لوور لیول پہ کارروائی ہو جائے اور بڑے جو ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو. عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کمیشن بنائیں اور آپ حکم جاری کریں، کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ کمیشن کی رپورٹ موجود ہے. اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا کہ جی میں آپ کی اجازت سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. خالد جاوید خان صاحب نے کہا کہ میں نے ایک پیراگراف پڑھا ہے جن کے خلاف کرمنل رسپانسبلٹی فکس کی گئی، ان کے خلاف کارروائی ہوئی. مجھے ایک پیرا بتا دیں کہ اگر کسی کی نیگلیجنس کا ذکر ہو اور اس کو سپیئر کیا گیا ہو. آپ نے ایک سوال پوچھا تھا CM، آرمی چیف، پرائم منسٹر، یہ یعنی نواز شریف، راحیل شریف، پرویز خٹک، ظہیر الاسلام، ان سب کے حوالے سے ان پر FIR نہیں کر سکتی. اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ FIR کاٹیں. اٹارنی جنرل اس لیے کہہ رہے تھے کہ FIR نہیں کاٹ سکتی کہ ان کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی اس طرح کی فکس نہیں کی گئی، کوئی اس طرح کی ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، تو کس بنیاد پہ ہم FIR کاٹیں. اور عمران خان صاحب نے تو کہا ججز کو کہ آپ حکم دیں، ہم FIR کاٹیں گے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مقدس گائے نہیں ہے. اعجاز الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رسپانسبلٹی فکس کریں. پبلکلی رسپانسبلٹی فکس ہونے سے یہ سب سے بڑی FIR ہوگی جو عوامی عدالت میں ان لوگوں کے خلاف ہوگی جو کہ نیگلیجنس کے ذمہ دار تھے. چیف جسٹس پاکستان نے بھی یہی کہا کہ ہم تو FIR کا کہہ ہی نہیں رہے، ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف. اچھا، قاضی محمد امین صاحب نے کہا کہ اخلاقی ذمہ داری ایک طرف، جمہوریت میں ناکامی پر ذمہ داران مستعفی ہو جاتے ہیں، غلطی کی معافی نہیں ہوتی. جمہوریتوں میں غلطی کی معافی نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ہاں وہ کلچر نہیں ہے کہ کوئی اپنی ناکامی پر مستعفی ہو جائے. لیکن یہاں پر ناکامی تھی، انٹیلیجنس کی ناکامی تھی، ملٹری اور سول سائڈ دونوں سائڈوں پہ ناکامی تھی. متعلقہ افراد کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ایک آپشن تو یہ تھا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر جو ہے وہ آرمی چیف، CM وہ مستعفی ہو کر گھر چلے جاتے. دوسرا یہ تھا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہو جاتی. اس پر قاضی امین صاحب نے کہا کہ اگر وہ مستعفی ہو جاتے تو ان سے بہتر لوگ آ جاتے. یہاں پہ بھی قاضی امین صاحب کے نام سے میں نے ایک چینل پہ خبر چلتے ہوئے دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. ایسا قاضی امین صاحب نے نہیں کہا. اچھا، اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک دن کی جنگ نہیں ہے اور اس سانے کے بعد دہشت گردوں کو کچلا گیا، چیزوں کو بہتر بنایا گیا. دنیا کا کوئی بھی ایکشن ان والدین کے دکھ کا، غم کا مداوع نہیں کر سکتا جنہوں نے اپنی اولاد کو کھو دیا اس سانے میں. کوئی کمپنسیشن ان کی نہیں ہو سکتی. 9/11 کے بعد تو پھر جارج بش کو جو ہے وہ مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، نواز شریف کو بھی APS پر مستعفی ہو جانا چاہیے تھا.
پی ٹی آئی کے بہت سنجیدہ اختلافات تھے، بہت شدید اختلافات تھے نون لیگ سے، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ بیٹھی ان کے ساتھ. اور پھر جغرافیائی ہمارے ایشوز ہیں، ظاہر ہے وہ بتانا یہی چاہتے تھے کہ پاکستان ہے، ساتھ افغانستان ہے، ایران ہے، بھارت ہے، جو ایشوز ہیں وہ ساری جغرافیائی حوالے سے. اٹارنی جنرل نے کہا، اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ دیکھیں والدین یہ کہتے ہیں کہ آپ رسپانسبلٹی فکس کریں، اگر ذمہ دار رہیں کوئی تو ان کے خلاف کارروائی کریں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم کچھ نہیں چھپانا چاہتے ہیں. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ رپورٹ میں بہت کچھ موجود ہے، آپ اس کو دیکھیں. اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا کہ کوئی اس کمرہ عدالت میں کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر کہہ دے کہ اس پیراگراف میں فلاں کے اوپر رسپانسبلٹی فکس کی گئی ہے اور اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ تحقیقات آپ کریں، ذمہ دار اگر کوئی ہے تو کارروائی کریں، اگر کوئی ذمہ دار نہیں ہے تو بات ختم، وہاں پہ بات ختم، معاملہ ختم ہو جائے گا. اس بار ججز نے آپس میں پھر مشورہ کیا. اٹارنی جنرل پاکستان نے ایک بار پھر کہا، خالد جاوید خان صاحب نے، کہ ہم آپ کو بریفنگ دے سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اقدامات کیے، اس کے بعد ہم آپ کو ایک ایک چیز پہ بریفنگ دے سکتے ہیں. اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا ہمارے لیے تو آسان تھا، نواز شریف پہ ڈال دیتے، چودھری نثار پہ ڈال دیتے، لیکن ہم تو جو ہے وہ ذمہ داری سے بات کرنا چاہتے ہیں. 12:12 پر آرڈرز لکھوانا شروع کیا گیا. آرڈرز کیا تھا، جب وہ ریٹن آئے گا میں آپ سے شیئر کروں گا. 12:16 تک آرڈر لکھوا دیا گیا تھا. 2 ہفتے کا پہلے ٹائم دیا گیا، پھر 4 ہفتے کیے گئے اٹارنی جنرل کی صدا پر. حکومت نے بتانا ہے کہ جو 8 نام ہیں ان میں سے کسی کے اوپر رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کو ان والدین کو سننا چاہیے، اور چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ یہ پیسے دینے والی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ ان سے ملیں، ان کو پرسہ دیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی پرائم منسٹر پہلے بھی ملے ہیں، دوبارہ بھی ملیں گے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ایک دفعہ نہیں کئی بار ملا ہوں، لیکن دوبارہ بھی ملوں گا، اور جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کیا ہے، اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے تھے. اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ کا ایک جو سٹیٹس ہے وہ ایک پیرنٹ والا سٹیٹس ہے، آپ کو ان کو لواحقین کو دوبارہ ملنا چاہیے تاکہ ان کی تکلیف کم ہو، ان کو تسلی ہو کہ آپ جو ہے وہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ جسٹس صاحب ان کی تکلیف ظاہر ہے سب ہم جانتے ہیں، پورا ملک دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، لیکن جسٹس صاحب ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم نے اس قوم کو اصل فیور کرنا ہے تو آپ حکم کریں کہ کوئی کمیشن بنائیں، یہ تو پتہ چلوائیں کہ 80,000 جو شہید ہوئے ہمارے، ان کے بھی تو ماں باپ ہیں، ان کے بھی تو بہن بھائی ہیں، وہ کس وجہ سے شہید ہوئے، ان کی بھی فیملیز ہیں. ہم نے کیوں امریکہ کی جنگ میں شرکت کی، 480 ڈرون حملے ہوئے، امریکہ ہمارا اتحادی تھا، اور ہمارے اتحادی ہوتے ہوئے وہ ہماری اجازت سے حملے کر رہا تھا. ان 80,000 کا بھی سوچیں. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ کیونکہ آپ کہہ رہے ہو ان کا دکھ تو کہ ان کا دکھ ہے تو ان 80,000 باقیوں کا بھی دکھ ہے. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ کو ہم سے سوال نہیں کرنا چاہیے، اس کا جواب آپ کے پاس موجود ہے یا آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. اس پر اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ اگر ایک بھی پاکستانی شہری شہید ہوتا ہے تو یہ پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے، یہ سب ہمارے جو شہید ہوئے وہ ہمارے ہیرو ہیں، ہم سب کا نقصان ہے. آپ کی حکومت ہے، آپ انکور کریں، جو بھی آپ چیزیں سامنے لانا چاہتے ہیں لائیں، آپ کو کوئی بھی نہیں روک رہا. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ دنیا میں کیا کیا نہیں ہوا، بڑے بڑے لوگوں کے ٹرائل ہوئے. اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا کہ آپ اس میں اینی ادر پرسن بھی ایڈ کر دیں کہ ان 8 کے علاوہ بھی اگر کوئی ذمہ دار ہو تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ان 8 ناموں تک محدود رہیں گے، باقی آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں. 12:19 پر سماعت کا اختتام ہوا. باقی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کمرہ عدالت کا ماحول کیا تھا، کیا صورتحال تھی، باہر کیا ہوتا رہا، کس طرح ہوتا رہا، اندر کون کون پرائم منسٹر کے ساتھ موجود تھا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.